السلام علیکم، ویلکم ٹو افیفا ونڈر ورلڈ۔ جب کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 15ویں صدی کے آخر میں ایسی نامعلوم یورپی نو آبادیوں کو آباد کرنے کا آغاز ہوا جو قیمتی خزانوں، غیر دریافت شدہ رازوں اور خطرے سے بھری پڑی تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سفر کے دوران کسی جگہ رک کر بہت سے لوگوں کے لیے کیمپ لگانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خیمے لگانے، آگ جلانے، لکڑیاں جمع کرنے اور کھانا پکانے میں کافی وقت نکل جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہ ہو، وہاں پر ایک بڑی کالونی یا شہر بنانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سخت محنت کے بعد کھانے کا سامان اور تعمیراتی مواد حاصل کرنا پڑتا ہوگا، اور جب تک کوئی بڑا جہاز آپ تک نہ پہنچ جائے مہینوں انتظار کرنا پڑے، اور اس کے آنے کی بھی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ امریکہ میں یورپ کے لوگ ایسے حالات میں رہ رہے تھے جہاں پر وہ ویران جگہوں کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے تھے، اور انہیں واضح خطرات اور نامعلوم چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر ایسے واقعات پیش آئے جب پوری کالونیاں بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئیں اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ رونوک کالونی میں پیش آیا۔ 1587 میں کارگو جہاز پر موجود 115 لوگوں کا گروپ اپنے لیڈر جان وائٹ کے ساتھ تیزی سے امریکہ کے ساحلوں کی طرف جا رہا تھا۔ جان پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے ملک کے لیے نیا علاقہ قائم کرنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک گھر بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس نے تجربہ کار ملاحوں، مسافروں اور مماروں کو جہاز پر سوار کیا تھا۔ جان کی بیوی اور بیٹی بھی سفر میں شامل تھے۔ وہ سب رونوک نامی جزیرے پر روانہ ہوئے۔ زمین کا یہ ٹکڑا ایک قلعہ تھا جہاں پر مستقبل میں ماڈرن نارتھ کیرولینا کا آغاز ہوا۔ جان کو اپنی صلاحیتوں پر یقین تھا کیونکہ یہ وہاں کالونی قائم کرنے کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ پہلے 2 بار انگریزوں نے جزیرے پر قلعہ بنانے کی کوشش کی، لیکن خوراک کی کمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جزیرے پر کئی قیمتی دھاتیں موجود ہیں اور جو بھی انہیں حاصل کرے گا دولت مند بن سکتا ہے۔ اس بار جان نئی کوشش کے لیے تیار تھا۔ آخرکار جہاز ساحل سمندر پر آ گیا۔ ہر کوئی نئی زمین کو آباد کرنے کے لیے پرجوش تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً نئے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ جان نے نگرانی کی اور مقامی لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ ان لوگوں کا ہر دن محنت مزدوری کرنے، آگ لگانے اور کھانا پکانے میں گزرتا تھا۔ مشکل حالات کے باوجود ٹیم آباد ہوئی اور جان کے گھر ایک اور بیٹی نے جنم دیا، لیکن جلد ہی معیار زندگی بگڑنے لگا۔ سرد موسم قریب آ رہا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء اور تعمیراتی سامان تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ پچھلے لوگوں کی ناکامی کو یاد کرتے ہوئے جان وائٹ نے حالات کو نازک موڑ سے بچانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا وہ خوراک کی قلت کو پورا کرنے کے لیے انگلینڈ گیا۔ اس کے مطابق لوگوں کے سامان ختم ہونے سے پہلے وہ واپس آ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو وہیں جزیرے پر چھوڑ دیا اور خود لوگوں کی ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ واپس ایک طویل سفر پر روانہ ہو گیا، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا خاندان جزیرے پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ فوراً ملکہ الزبتھ اول کے رہائشیوں کے پاس کھانے کا نیا سامان لینے کے لیے پہنچا، لیکن جب وہ سامان لے کر واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کے منصوبے میں مداخلت کی۔ اس کا ملک اسپین کے ساتھ تنازع میں آ گیا۔ ملکہ نے تمام بحری جہازوں کی واپسی کا حکم دیا، جس میں اس کا کارگو جہاز بھی شامل تھا، اور اس کے واپس اپنے خاندان کے پاس جانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جوہن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ آخر اپنے تمام رابطوں اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے جان وائٹ سامان کے ساتھ ایک جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تب تک 3 سال گزر چکے تھے۔ اس کو جزیرے پر موجود لوگوں اور اپنے خاندان کی سچویشن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے جزیرے کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ چند ماہ بعد اس نے جزیرے کے کناروں کو دیکھا۔ جہاز جتنا زمین کے قریب جا رہا تھا جان کا جوش اتنا ہی بڑھتا گیا۔ اس نے جہاز کے شیشے سے دیکھا لیکن جزیرے پر زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ جب وہ ساحل پر پہنچا تو فوراً بستی کی طرف بھاگا۔ وہ گھر جو انہوں نے مل کر بنائے تھے تباہ ہو چکے تھے۔ خوفناک خاموشی تھی اور لوگ موجود نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کالونی غائب ہو گئی ہے۔
जॉन को एहसास हुआ कि उसके खानदान और लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। शायद वो खाने की तलाश में कहीं गए और खो गए, या फिर किसी चीज ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड की जानिब से कई तहकीकात की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जॉन को सिर्फ एक इशारा मिला जो कि दरख्त पर क्रूटॉन लफ्ज लिखा हुआ था। लोगों की तरफ से कॉलोनी की गुमशुदगी को खोलने की कई कोशिशें की गईं। बास का ख्याल था कि मुकामी कबाइल ने कॉलोनी पर हमला किया होगा। कुछ दूसरे लोगों के मुताबिक खाने की तलाश में वो लोग किसी दूसरी जगह जाकर आबाद हो गए। चंद लोगों ने ये भी कहा कि मुकामी कबाइल ने उन लोगों को कर्ज दिया था और उनको शैतानी कुव्वत का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे हकीकत पसंदाना बात ये थी कि किसी कबीले ने उन पर हमला किया था, क्योंकि क्रूटॉन इस जजीरे का नाम था जहां कबाइल रहते थे। लेकिन इन जजीरों पर भी उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिला। 2012 में एलिजाबेथ और ईरो के सर्चर्स ने जॉन वाइट के नक्शे पर इनविजिबल इंक के साथ मौजूद एक नामालूम किले का निशान देखा, जो रोनॉक से 50 मील दूर मौजूद था। सुराग दरियाफ्त करने के बाद माहिरीन आसार कदीमा ने खुफिया किला तलाश करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना का सफर किया। उस जगह पर उन्होंने लोगों के मौजूद होने के आसार को पाया। मिट्टी से बने बर्तन और जार के टुकड़े मिले, जो इस बात का इशारा थे कि वो लोग अपनी कॉलोनी को छोड़कर वहां आबाद हो सकते हैं। लेकिन उनके वहां आबाद होने का ये ठोस सबूत नहीं था। हो सकता है कि इस मिस्ट्री को फ्यूचर में हल किया जा सके, लेकिन तब तक रोनॉक कॉलोनी अमेरिकन हिस्ट्री की फेमस मिस्ट्रीज में से एक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।